جو اللہ کو پکار کر آپ سے بات کرے نا، اس کا خیال دوسروں سے زیادہ رکھیں۔ احادیث کی کتاب میں ایک پورا باب ہے، ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب، جس کے بالوں میں خاک لگی ہوئی ہو، کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہو اور دروازوں سے دھتکارا جا رہا ہو، تو تم اسے دھتکارنا نہیں اگر وہ اللہ کو پکار رہا ہو۔ اگر وہ اللہ کو پکار رہا ہو تو خبردار اسے دروازے سے تم نہیں دھتکارنا۔ جی ویسے آج کل مجھے تو فقیر مل نہیں رہے، آپ کو کوئی فقیر ملے تو مجھے ملوائیے گا۔ مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں فقیر نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں جہاں آپ اور ہمارا پرانا تعلق ہے، جی ہاں جی، وہ ہمارے یہاں فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے۔ جو اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہو نا وہ فقیر نہیں۔ فقیر اللہ کا ولی ہوتا ہے بھائی۔ مجھے تو ڈھونڈنے سے کہیں کہیں کبھی ایک پچھلے دنوں ایک جگہ ملا مجھے فقیر، ایک سندھ کا ایک شہر ہے سانگھڑ، اس کے ساتھ ایک شہر ہے ٹنڈو آدم۔ میں سانگھڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا، رستے میں پھاٹک آتا ہے، ریلوے کراسنگ آتی ہے، ہماری گاڑی وہاں آہستہ ہوئی، اتفاق سے جو ہے وہ مجھے ایک اس پہ ریلوے کراسنگ کے اس پہ منڈیر پہ بیٹھا ہوا ایک فقیر نے مجھے دیکھا، مجھے اس حلیے میں دیکھا تو اس نے آواز لگائی یا علی مدد۔ تو فوراً میں نے اپنی گاڑی کا شیشہ اتارا، میں نے اس کو مولا علی مدد جواب دیا۔ تو کہنے لگے مولائی ہو تو کچھ دے دوں؟ یہ ہے فقیر۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا گاڑی سائیڈ لگاؤ، یہ پہلا فقیر ملا ہے جو دے رہا ہے۔ ہاں میں نے کہا بھائی دو، کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نہیں بتاؤ، مجھے بتاؤ کسے کہتے ہیں زہد۔ کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں ہیں، جو 7 مرحلوں سے گزر جائے گا وہ زاہد بن جائے گا۔ اس کی پہلی منزل دوں گا، اگر تمہیں اچھی لگے گی تو دوسری دوں گا۔ میں نے کہا 2۔ کہنے لگا پہلی منزل ہے ذات کی نفی، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، اپنے آپ کو نادار سمجھو، فقیر سمجھو۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو یہ فقیر اگر کبھی مل جائیں، یہ کون سا فقر ہے بھائی؟ یہ وہ فقر ہے جو نبی کا فخر ہے۔ الفقر فخری، مجھ مصطفیٰ کا فقر فخر ہے، مجھے فخر ہے کہ میں فقیر ہوں، نبی فرما رہے ہیں۔ اچھا خود سرکار ایک اور حدیث میں فرما رہے ہیں کہ رب الفقر ان یکاد کفرا، کتنے ہی فقر ہیں جو کافر بنا دیتے ہیں۔ یعنی فقر کافر بناتا ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں فقر میرا فخر ہے۔ لفظ مشترک ہے، مطلب ایک نہیں ہے، اور کبھی بھی لفظ مشترک دیکھ کر ایک معنی نہیں نکالا جا سکتا۔ لفظ ولادت ائمہ کے لیے بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے، لفظ ولادت میرے اور آپ کے لیے بھی آیا ہے۔ ان کے لیے استعمال ہوگا تو وہاں طہارت ہے، میرے لیے ہوگا تو وہاں نجاست ہے۔ لفظ بدلے گا مطلب بدل جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ محل بدلے گا، استعمال بدلے گا تو مطلب بدل جائے گا۔ نبی جو فرما رہے ہیں کہ فقر میرا فخر ہے، یہ کون سا فقر ہے؟ اور جو فرما رہے ہیں جو کافر کر دیتا ہے، مولا فرما رہے ہیں وہ کون سا فقر ہے؟ وہ فقر جو اپنے جیسے کی بارگاہ میں ہو وہ کافر بنا دیتا ہے، اور وہ فقر جو مولا کی بارگاہ میں ہو وہ نبی مکرم کا فخر ہے۔ جتنا فقیروں کا احترام علی نے کیا ہے، جی علی کے احترام کی وجہ سے پھٹے ہوئے کپڑوں میں آئے ہوئے فقیر خود کو امیر سمجھتے تھے۔ کیا ساری دنیا کی دولت ایک طرف، علی کا ہاتھ ملانا ایک طرف، مولا علی کا پیار کرنا ایک طرف اور دنیا کا دھتکارنا ایک طرف۔ جی میرے مولا فقیروں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ جب وہ بیٹھے نا چوتھی دورے حکومت میں اپنے ممبر پہ جا کے، نبی کی جگہ پر جا کر، تو حضرت عمار مولا علی کے کہہ لیجئے معاون خاص تھے دور خلافت امیر المومنین میں۔
حضرت مالک اشتر بھی تھے اور شخصیات بھی تھیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک ایسی شخصیت داخل ہوئی جسے سوائے علی کے کوئی نہیں پہچان رہا۔ اچھا مسائل بھی تھے تو حضرت عمار نے اپنے دوسرے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے، مگر مولا نے جیسے ہی انہیں آتے دیکھا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ جاری تھا، خطبہ حضرت کا ہو چکا تھا، اور حضرت چند قدم آگے بڑھے، ان کا استقبال کیا، اپنے ساتھ بٹھایا، کچھ دیر دونوں رازدارانہ گفتگو کرتے رہے، اور پھر جب وہ رخصت ہوئے تو مولا دروازے تک چھوڑنے گئے۔ اب عمار اور مالک اشتر جیسی ہستیوں کو یہ سوال کہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے علی اتنا اہتمام کر رہے ہیں، پوچھا یا علی یہ کون تھے؟ حضرت نے فرمایا عمار تم نے نہیں پہچانا، یہ اللہ کے نبی خضر تھے۔ 4 نبی زندہ ہیں نا بھی، ان میں حضرت خضر بھی زندہ ہیں، کہا یہ اللہ کے نبی خضر تھے، مجھے مبارکباد دینے آئے تھے۔ حضرت عمار ہیں جیسے حضرت مالک اشتر ہیں، ساسا ابن سوہان ہیں، آگے بڑھ کر پوچھا حضرت عمار نے کہ یا علی گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ فرمایا عمار تم رازدار ہو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا عمار جب یہ مجھے مبارکباد دینے آئے نا تو کہا کہ میں اس خوشی کے موقع پر آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، اور ہدیہ انہوں نے مجھے یہ حکیمانہ جملہ دیا۔ اچھا کم سے کم یہ پیغام دے دیا ان بڑوں نے ہمیں، ہمارے پیشواؤں نے، کہ ہدیہ وہ نہیں دو کہ جو خشک ہو جاتا ہو، جو پرانا ہو جاتا ہو۔ ہدیہ وہ دینا چاہیے جو پرانا نہ ہوتا ہو، جس کی ضرورت مجھے بار بار رہتی ہو۔ بھائی میں ہار پھول بھی آپ کے گلے میں ڈال سکتا ہوں، میں جوڑا بیڑا بھی آپ کو دے سکتا ہوں، آپ مجھے دے سکتے ہیں، یہ بھی ہدیے ہیں، مگر سب سے اچھا ہدیہ علم کا ہدیہ ہے، جس کی ہر زمانے میں ضرورت رہتی ہے، ہمیشہ ضرورت ہی ہے۔ مجھے خضر نے ایک حکیمانہ جملہ ہدیہ دیا، اور جملہ یہ تھا کہ ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقراء کے سامنے خاکساری کے ساتھ حاضر ہوں، انکساری کے ساتھ حاضر ہوں، گردن جھکا کر اور ان خاکساری اور نمڑا کر حاضر ہوں۔ کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں کا احترام کریں خشیۃ باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ کہنے لگے کتنا اچھا جملہ مجھے تعلیم دیا، مجھے ہدیہ دیا۔ تو پھر کہنے لگے علی خوشی کا موقع ہے، آپ بھی تو کچھ دیں۔ تو خضر تو مجھے یہ دیا کہ ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، میں نے خضر کو یہ تعلیم دی، میں نے خضر کو یہ ہدیہ دیا کہ ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ فقراء امیروں سے اکڑ کر بات کریں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد۔